گویا کہ اگر آپ نے 8 سال 10 سال پڑھا، لوگوں کو صحیح باتیں نہ بتا پائے، لوگوں کو صحیح راہ دکھا نہ پائے، یا آپ نے علم و عمل کے حوالے سے کام کرنا چھوڑ دیا، تو یقیناً اس علم میں جو ہے ایک طرح کا جنگ لگ جاتا ہے اور اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ اس کو جتنا بانٹیے گا، تقسیم کیجئے گا، لوگوں تک اس کو پہنچانے کا کام کیجئے گا، اتنا ہی اس میں نکھار پیدا ہوگا، اتنی ہی اس میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے عالم سے کوئی بات سماعت کی، مدرسے میں کسی بات کو ہم نے پڑھا، کتاب سے کسی بات کو ہم نے اخذ کی، تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قریب والے کو، قریب والے سے مراد کیا ہے؟ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کو، اپنے بال بچے کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ حسن مستور نے بلایا ہے، حسن مستور نے بلایا ہے، خالق طور نے بلایا ہے، حسن مستور نے بلایا ہے، خالق طور نے بلایا ہے، روشنی کیوں نہ ہو دو عالم میں، نور کو نور نے بلایا، نور کو نور نے بلایا ہے۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ سرفراز احمد صاحب قبلہ تحسینی خطیبی بانی و معتمم جامعہ تحسینیہ ضیاء القرآن دھنپورہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، استقبال کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ کانفرنس حضرت علامہ سرفراز صاحب قبلہ تحسینی۔ جملہ سامعین کرام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، دور و دراز سے سننے والی اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ، مستی کے ساتھ، والہانہ انداز میں درود و سلام کے نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلامن علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و اللہ سلامن تعالی علیکہ یا حبیب علیہ اللہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سرزمین خانقاہ ٹولہ مجگوا میں فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کے نام سے یہ محفل سجانے رچانے میں حضرت مولانا مسعود عالم صاحب، ان کے تمام تر رفقا محبین نے جو محنتیں کی ہے، اللہ اپنے بارگاہ میں اس نیک محفل کو قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ اپنا قیمتی وقت دیے ہیں، یقیناً ابھی آغاز ہے، شروع ہے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی آپ ہماری جماعت کے معزز اور موقر ہستیوں کو سماعت کریں گے، بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا سہیل احمد مصباحی صاحب قبلہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ ہماری جماعت کے تمام تر علماء کرام، حضرت مولانا مقصود عالم صاحب، حضرت مولانا سہیل سبحانی چترویدی صاحب قبلہ، استاد گرامی حضرت کو، اور اس کی وجہ کو آپ سمجھتے کہ آخر اس قسم کی محفلوں کو سجانے کا مقصد کیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے روح کی جو تربیت ہے، ہماری روح میں جو گڑبڑی ہے، اس گڑبڑی کو دور کرنے کے لیے، اس کی صحیح تربیت کے لیے علماء آ کر کے آپ کو دین و سنت کی، شریعت کی باتیں بتاتے ہیں۔
मुहज़्ज़ब और मुअद्दब होकर के सलीके के साथ सुन करके उसको अमली जामा पहनाना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। मौलाना मसूद आलम ने फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस के नाम से आज की महफिल का इनेकाद किया है। यकीनन उन्होंने मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया के तरफ जो मंसूब किया है, मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करीम इस इदारे को खूब उरूज और तरक्की अता फरमाए आमीन आमीन और हम सबको इल्म की दौलत से मालामाल करे। हजरात, इल्म एक ऐसी दौलत है जो इसे कोई भी नहीं छीन सकता। दौलतों का मामला ये होता है कि आप मजबूत से मजबूत तिजोरियों में बंद रखें। आज आप जितने सटीक हैं, होशियार हैं, जितने आप उसको हिफाजत से रख रहे हैं, जितनी हिफाजत हो रही है उतनी खतरनाक अंदाज से चोरियां भी हो रही है। मगर यकीनन दौलतों के हवाले से आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि मेरी दौलत महफूज रहेगी या नहीं रहेगी। मगर इल्म एक ऐसी दौलत है जिसके खर्च करने से ना इसमें कमी आती है, ना इसे कोई चुरा सकता है, बल्कि इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको जितना इस्तेमाल किया जाए, जितना बांटा जाए, जितना बताया जाए, जितना लोगों को सिखाया जाए, उतना ही आपके इल्म में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाता है। बेशक गोया कि अगर आपने 8 साल 10 साल पढ़ा, लोगों को सही बातें ना बता पाए, लोगों को सही राह दिखा ना पाए, या आपने इल्म और अमल के हवाले से काम करना छोड़ दिया, तो यकीनन उस इल्म में जो है एक तरह का जंग लग जाता है और उसकी बरकतें खत्म हो जाती है। और आप इसको जितना बांटिएगा, तकसीम कीजिएगा, लोगों तक उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा, उतना ही इसमें निखार पैदा होगा, उतनी ही उसमें बरकतों का नुज़ूल होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमने आलिम से कोई बात समाअत की, मदरसे में किसी बात को हमने पढ़ा, किताब से किसी बात को हमने अखज़ की, तो अब हमारा फरीज़ा ये है, जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उस पर अमल करने के साथ साथ अपने करीब वाले को, करीब वाले से मुराद क्या है, आप अपने अहलो अयाल को, अपने घर को, अपने बाल बच्चे को, अपने घर की औरतों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जहां तक आपकी रसाई और पहुंच हो, आप उस हक बात को पहुंचाने का काम कीजिए। वरना उस इल्म के फकत अगर आप ही हासिल करने के बाद फायदा हासिल करते हैं तो वो आपके लिए ही तक महदूद रह जाएगा, मगर अपने तक महदूद नहीं रखना है, दूसरों तक इसको बांटना है, पहुंचाना है। और यकीनन हम जो कहते हैं कि आज मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, यकीनन दोस्तों ये आज चाय की चुस्कियां ले लेकर के हम चौराहों पर, होटलों पर और जगहों पर बैठ करके हम ये तो बतिया सकते हैं, ये तो हम कहावतें लोगों को सुना सकते हैं कि इस्लाम खतरे में है। मगर मैं आपको बताऊं, हजरत मौलाना सोहेल अहमद मिसबाही है, भाई जनाबे कौनैन रजा कशिश है, यहाँ तमाम उलमा हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि ना इस्लाम कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना सुबह क़यामत तक खतरे में रहेगा, बल्कि आप इस्लाम के सही और सच्चे फॉलोवर्स बन जाएं, आप सही से उस पर अमल करने वाले बन जाएं। यकीनन जितनी बातिल ताकतें हैं, नापाक साजिशें हैं जो आपको मिटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी नापाक ताकतें आपके कदमों में झुकती हुई नजर आएगी और वो ये कहने पे मजबूर होगा कि इस्लाम हक है, इस्लाम के मानने वाले हक है। इतिहास पढ़ें, जब मुसलमान कहीं मुसलमानों के करीब में पड़ोसी जो गैर लोग रहा करते थे, यहूदो नसारा लोग रहा करते थे, तो मुसलमानों को वो अपने घर की निगरानी के लिए,
اپنے مال کو امانت کے طور پر مسلمانوں کو امین سمجھ کر کے وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر وہ کسی سے غداری نہیں کر سکتا ہے، کسی کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ تو سوچئے ہمارے ماضی میں اسلاف کو غیر یہود و نصارہ ہمارے ہی باپ داداؤں کو اپنے مال پراپرٹی اپنے گھر کی نگرانی امانت کے طور پر دے کے جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں سفر میں 10 دن کے لیے، میں تجارت کے لیے 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اتنے مہینے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے گھر کی نگرانی کیجئے گا، میرے بال بچوں کی نگرانی کیجئے گا، میرے فلاں مال کی نگرانی کیجئے گا۔ تو کل کو لوگ مسلمانوں کو امین سمجھتے تھے، مسلمانوں کو امانت دار سمجھتے تھے، مسلمانوں پر لوگوں کا بھروسہ تھا، یقین اور اعتماد تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ بھروسہ، وہ اعتماد، وہ یقین ہم نے کیسے گوا دیا ہے؟ ہم سے یہ عظیم دولت کہاں روٹ گئی ہے؟ ہم نے آخر کون سا ایسا ناپاک قدم اٹھایا؟ ہمارے اندر کون سا ایسا شیطان سوار ہوا جو یہ عظیم برکتیں، عظیم دولتیں ہمارے یہاں سے غائب ہو گئی؟ تو یقیناً اس کی اصلاح کے لیے آپ کو، ہم کو، سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، اور کل قیامت تک وہ سچ اور حق رہے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہو۔ یقیناً آپ اس کی اتہاس پر غور کریں، تاریخ پر غور کریں کہ مذہب اسلام کو جب جب کسی نے دبوچنے کا کام کیا، کاٹنے کا کام کیا، اسے مٹانے کا کام کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر کے مکہ سے دین پھیلانا شروع کی۔ مگر کیا اس وقت جو کفار و مشرکین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جو سرکار کے دشمن تھے، کیا اس نے مصطفیٰ کریم کے مشن کو روکنے میں کامیابی حاصل کی؟ بلکہ دشمن وہی رہ گئے اور اسلام مکہ سے مدینہ آ گیا۔ پھر مدینے سے مصطفیٰ کریم کے صحابہ میں بڑھوتری ہوئی، آپ کے اصحاب نے مال کی، جان کی، اولاد کی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ پھر یہ اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ تو اسلام کو جب جب لوگوں نے مٹانے کا کام کیا، جب جب اسے دبوچنے کا کام کیا، اسلام اور بھی پھولتا پھلتا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد، اتنے دن کے بعد مذہب اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام دھرم مٹ جائے گا۔ نہیں، یہ تمہیں کنفیوز کیا جاتا ہے، تمہارے اندر شک و شبہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اعتماد کریں، کیونکہ اس مذہب کا حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود رب کائنات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اس کی نگرانی، اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے جب اللہ کسی کی نگرانی کرے، کسی کی حفاظت کرے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بولنا بند کر دیں کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کا کیا ہوگا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے صاحب کہ بولتے وہ ہیں جو اپنی داڑھیوں کو چھلاتے ہیں، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، سود بیعت کے کاروبار میں ملوث ہیں، جو لوگ بدعملیوں میں ملوث ہیں، جو لوگ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ ہر طرح کی خرافاتیاں مچانے میں، ہر طرح کی خرافاتیاں مچانے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک مضبوط قلعے کا نام مدرسہ ہے، اسلام کے مضبوط قلعے کا نام مسجد ہے، اسلام کے مضبوط قلعے کا نام خانقاہ ہے۔ اگر آپ اس قلعے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں، ہر طرح سے
آپ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، بے شک۔ علماء کو مضبوط کرنا ہوگا، خانقاہوں کو مضبوط کرنا ہوگا، مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، بے شک۔ مکتبوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کے بچے جب قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں، مصطفیٰ کریم کی حدیثیں پڑھ لیں، جب وہ دین کو جان لیں، سیکھ لیں، تو یقیناً پھر کتنی بھی طاقتیں آپ کو مٹانے کے لیے آ جائے، کوئی آپ کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرت مولانا مسعود عالم صاحب کے دست و بازو بنے اور اس مکتب کو، اس مدرسے کو آپ مضبوط کرنے کا کام کریں۔ جس طریقے سے ہو، آپ جیسا بھی حصہ لینا چاہتے ہو، اس طریقے سے ہر موسم کے حساب سے آپ اس کو مضبوط کریں۔ یہ مکتب، یہ مدرسہ جب آپ کے محلے گاؤں میں مضبوط ہوگا، یہیں آپ کے 10 بچے پڑھ کر کے وہ ناظرہ ہی پڑھے یا وہ حافظ قرآن بنے یا جتنا بھی علم حاصل کرے، وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ بھائی جناب نقیب اہل سنت نے کہا تھا کہ 10 منٹ بولنا ہے، میں نے 12 منٹ اپنی تقریر کر دی ہے آج، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وقت زیادہ ہو، کیونکہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا سہیل سبحانی چترویدی صاحب موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا سہیل احمد مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ کہوں آپ بھی توبہ کریں، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔